السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، سلسلہ چل رہا ہے رمضان مبارک سیریز میں ان روزوں کا جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اسی ضمن میں، انہی ممنوع روزوں کے ضمن میں ایک روزہ وہ بھی ہے جسے انسان کنٹینیو رکھے۔ آج کل پرسوں ترسوں کنٹینیو روزہ رکھ رہا ہے، کبھی کسی دن نہیں چھوڑ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نفلی روزے سے منع فرمایا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، کیا مجھے جو یہ خبر پہنچی ہے کہ تم روز روزہ رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو، صحیح ہے؟ تو عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، سم و افطر، روزہ بھی رکھو افطار بھی کرو، یعنی ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، ایک دن چھوڑ دو۔ وقم ونم، اور سو بھی اور قیام بھی کرو، یعنی کہ پوری رات قیام کر رہے ہیں نہیں۔ فإن لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کا بھی تو تم پر حق ہے۔ وإن لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے۔ وإن لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے۔ وإن لزورک علیک حقا، اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ لا صام الدہر، مسلسل روزہ رکھنے والے کا کوئی روزہ نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ، قربانی کے کل ہو کر، پرسوں ہو کر، ترسوں ہو کر۔ قربانی کے دن تو منع ہے ہی، بقرعید کے دن، بقرعید کے بعد 3 دنوں تک روزہ رکھنا منع ہے، ایام تشریق ان کو کہا جاتا ہے۔ جو حاجی قربانی نہ دے سکے وہ مینا میں ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے، وہاں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام مسلمانوں کے لیے دنیا کے یہ ایام تشریق میں یعنی ذی الحجہ کی 11، 12، 13 تاریخ کو روزہ رکھنا منع ہے۔ عن عائشہ وابن عمر رضی اللہ عنہم قال لم يرخص في ایام التشریق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي، رواہ البخاری۔ عائشہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایام تشریق کے روزے میں رخصت نہیں دی گئی ہے سوائے اس شخص کے جو ہدی نہ پائے، جو قربانی نہ دے سکے، جو حاجی، وہ ان دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ حاجی کو عرفات میں 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ عرفہ کا روزہ بڑے ثواب کا حامل ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی حج پر گیا ہوا ہے اور عرفات کے میدان میں ہے 9ویں تاریخ کو، تو وہ 9ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھنا ہے، اسے نہیں رکھنا ہے، وہ نہیں رکھے گا۔ اگر وہ رکھتا ہے تو شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نظر انداز کر رہا ہے۔ عن ام الفضل رضی اللہ عنہا انہم شکوا فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ فارسلت الیہ بلبن فشرب وهو یخطب الناس بعرفہ، متفق علیہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ان لوگوں کو شک ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن روزہ ہیں یا نہیں ہے، تو انہوں نے دودھ کی ایک پیالی بھیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ خطبہ دے رہے تھے عرفہ کے میدان میں، پھر بھی آپ نے وہ دودھ پی لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرفات میں حاضر حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ منع ہے۔ نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے، بھی منع کیا گیا ہے۔ یعنی شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود 15 شعبان سے پہلے ہم جتنے روزے رکھ لیں، لیکن 15 شعبان کے بعد پھر تیاری میں لگ جانا ہے، کھا پی کر کے اپنے آپ کو صحت اور تندرستی کی طرف مائل کر لینا ہے، تاکہ رمضان کے فرض روزے جو کنٹینیو 29 یا 30 دنوں تک رکھنا ہے اس کے لیے تیار رہے انسان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقی نصف شعبان فلا تصوموا، رواہ الترمذی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ جب شعبان کا آدھا باقی رہ جائے تو روزہ مت رکھو، یہ روزہ بھی منع ہے۔ اسی طرح سے عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه رواہ البخاری، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا شوہر اس کے گھر میں موجود ہو اور وہ روزہ رکھے اس کی اجازت کے بغیر۔ اسی طرح 10 محرم کا روزہ رکھنا، صرف 10ویں تاریخ، اس سے پہلے بھی بات گزری ہے، صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے، بلکہ 9 اور 10 دونوں رکھ لے یا 10 اور 11 دونوں رکھ لے۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بالصيام قالوا يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم۔ امام مسلم کی روایت کے مطابق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو ایسا دن ہے جس دن کی تعظیم، جس دن کا احترام یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن آئندہ سال کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف 10ویں تاریخ کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ 9 کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے۔ 10 کی جو فضیلت ہے وہ مدینہ منورہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو یہودی 10 محرم کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر نجات دی تھی، فرعون پر کامیابی عطا فرمائی تھی، فتح عطا فرمائی تھی، لہذا ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا یہودیوں کی نسبت ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ ہم موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے پر ہمارا عقیدہ ہے، تو ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ اور مسلمانوں کو اس دن کے روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، مگر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تب آپ نے فرمایا اب جو چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق صرف ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنا منع ہے، مکروہ ہے۔ عن عبداللہ ابن بسر عن اختہ السماء رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ رواه ابن خزیمہ۔ عبداللہ بن بسر اپنی بہن سما رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ہفتے کا روزہ سوائے فرض روزے کے نہ رکھو، اگر کھانے کو اور کوئی چیز نہ ملے تو انگور کی لکڑی یا کسی درخت کی چھال ہی چبا لو، اگر تمہیں چھال چبا کر روزہ چھوڑنا پڑے تو روزہ چھوڑ دیجیے۔ ترمذی نے حسن کہا، امام نسائی اور ابن خزیمہ نے بھی روایت کیا ہے اس کو۔ ہفتہ چونکہ اہل کتاب کی عید کا دن ہے، اہل کتاب اس دن عید مناتے ہیں، لہذا آپ نے ان کی مخالفت کے لیے ہفتہ کے ساتھ جمعہ یا اتوار کا دن ملا کر روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن روزوں سے منع کیا تھا ان کی تفصیلی گفتگو تھی۔ حضرات گرامی، آئندہ ہم جانیں گے اعتکاف کے مسائل کو، چونکہ آخری عشرہ بھی قریب ہے، اس لیے آخری عشرے سے متعلق سب سے پہلی چیز جو ہمارے اوپر آتی ہے اور ہمیں جس کا سابقہ کرنا پڑتا ہے وہ ہے اعتکاف، اس لیے اعتکاف سے متعلق آئندہ گفتگو ہوگی۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔